علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفراز صاحب انڈیا بہار سے پوچھتے ہیں، ان کا سوال ذرا لمبا ہے کہ میں نے اپنے دوست کے پیر صاحب کو دوست کے کہنے پر اپنے گھر دعوت دی کہ اگر انہیں دیکھ کر دل مائل ہوا تو ہم یا بیوی بھی ان سے مرید ہو جائیں گے۔ جب پیر صاحب آئے تو ان کے ہمراہ 16 افراد آئے، جبکہ میرے دوست نے 5 سے 6 افراد کا کہا تھا۔ آخرکار کھانا کم پڑ گیا، پیر صاحب بھی بہت جلدی میں تھے۔ کھانے کا فوری انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، یعنی ہم دونوں میاں بیوی، اور پیر صاحب نے بھی ہم پر طنز کے تیر برسائے۔ اپنی غربت کے باوجود اپنی خدمت مٹانے کے لیے میں نے لفافے میں 3000 روپے انہیں دیے اور انہوں نے خاموشی سے رکھ لیا۔ کیا ایسے پیر سے مرید ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو محترم سرفراز صاحب، آپ نے خود کہا ہے کہ دل اگر ہمارا مائل ہوگا تو میں ان سے مرید ہو جاؤں گا، تو آپ کا دل مائل ہے یا نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل مائل اس لیے نہیں ہوا ہوگا کہ پیر صاحب ایک تو 16 افراد لے کر آ گئے، آپ کا کھانا گٹ گیا، آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی اٹھانی پڑی، اور اس کے علاوہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے طنز کے تیر برسائے۔ تو یہ ایک پیر صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ اگر کہیں کھانا کم پڑ گیا ہے تو اس کو اہل خانہ کو، صاحب خانہ کو طنز کریں۔ تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ پیر صاحب اس لائق ہیں بقول آپ کے کہ پھر ان سے آپ مرید ہوں، ورنہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے پیر صاحب کے پاس جائیں اور جا کر ان کے یہاں 2 4 5 دفعہ جائیں، اٹھے بیٹھیں، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، جو ان کا آستانہ ہے، جہاں حلقہ ان کا ہوتا ہے، وہاں بیٹھیں اٹھیں، ان کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، نماز روزے کی پابندی کو دیکھیں، شرعی معاملات دیکھیں ان کے کیسے ہیں، ان کی معلومات دیکھیں، ان کا علم کتنا ہے، اس کا کم سے کم اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر ان کے عورتوں سے مراسم کیسے ہیں، خواتین آتی ہیں بے پردگی سے بیٹھ رہی ہیں، اگر کسی کو مرید کر رہے ہیں خواتین میں سے، ہاتھ پکڑ کر مرید کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو پہلے آپ دیکھیں۔ تو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا ایسے شخص سے مرید ہونا چاہیے یا نہیں، اور نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر جماعت کراتے ہیں یا نہیں، ان کے ہاتھ میں کتنی انگوٹھیاں ہیں، اگر ایک سے زائد انگوٹھیاں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پیر صاحب کو شریعت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح لال پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، مردوں کے لیے شوخ کلر کا کپڑا پہننا۔ اسی طرح اگر انہوں نے مالا کنٹھ وغیرہ لٹکایا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ اندازہ لگائیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کی شکل و شباہت اچھی ہے، داڑھی بڑی ہے، امامہ بڑا سا ہے تو آپ ان سے مرید ہو جائیں، یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ثانوی حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں، لیکن اگر ان کے یہ سارے معاملات جس کا میں نے کہا کہ مذہب سے کتنا تعلق ہے، نماز روزے کی پابندی کیسی کرتے ہیں، خواتین سے معاملات کیسے ہیں، ان کا پہناوا اڑھاوا کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جو لوگ آتے ہیں ان سے ان کے مراسم کیسے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں کہ جب تم انہیں دیکھو گے، جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو تم دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل اسلام کی طرف، اللہ کی طرف مائل ہو، دین اسلام کی طرف مائل ہو، تو یقیناً یہ پیر صاحب اچھے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے جب پیر صاحب کو دعوت دی، آپ کے دوست نے بتایا نہیں بتایا، یہ آپ کا دوست بہتر سمجھتا ہے۔ اگر بن بلائے اتنے سارے لوگوں کو وہ آ گئے، وہ لے کر آ گئے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک سے زائد دعوت سے زائد لوگوں کو لے کر جاتے، ایک افراد کو بھی لے کر جاتے، تو آپ اہل خانہ سے اجازت لیتے۔ اس کی اجازت کے بغیر، اہل خانہ کے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر آپ لوگوں کو لے کر نہیں جاتے۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5309 میں ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں ایک شخص تھا جو ابو شعیب کہلاتا تھا، اس کا ایک غلام تھا جو گوشت بناتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے بھوک کا اندازہ کر لیا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم ہمارے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشمول آپ کے 5 آدمیوں کی دعوت دوں۔ کہا کہ اس نے کھانا بنا لیا، پھر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی چل پڑا، یعنی اس نے کہا کہ 5 افراد ہے بشمول آپ کے، یعنی آپ اور اس کے علاوہ 4 افراد کی دعوت ہے، آپ لے کر آ جائیں۔ لیکن جب پیارے نبی چلنے لگے تو ان کے ساتھ ایک اور افراد ہو گیا، یعنی آپ کے علاوہ 5 افراد ہو گئے، یعنی ایک فرد صرف زائد ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ایسی صورت میں کہ جب وہ شخص چل پڑا
جب وہ شخص دروازے پر پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو، اور اگر تم چاہو تو یہ شخص لوٹ جائے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ تو ایک فرد کا اضافہ ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صاحب خانہ سے اس بات کی اجازت لی کہ اگر تم اجازت دو گے تو یہ پھر ہمارے ساتھ آئے گا، اندر کھانے میں بیٹھے گا، اور اگر تم اجازت نہیں دو گے تو یہ یہیں سے واپس چلا جائے گا۔ تو اگر کوئی پیر صاحب مرید کو بتائے بغیر اتنے لوگوں کو لے کر آ جائیں کہ غریب بیچارے کے لیے مصیبت بن جائے، وبال جان بن جائے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رہا تعلق مرید ہونے کا تو محض اس بات سے آپ ان کا یہ ارادہ ترک نہ کریں، بلکہ آپ جائیں، ان سے ملیں، اٹھے بیٹھیں۔ اگر واقعتاً ان کے دیگر معاملات صحیح ہیں، شرعی طور پہ بالکل معاملات صحیح ہیں، یہ ایک بات تو غلط ہے تو انہوں نے طنز کی آپ کو، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ممکن ہے کہ ایک خرابی کے علاوہ 10 اچھائیاں ان کے اندر موجود ہوں۔ تو آج کل تو عام طریقے سے جعلی پیر ملتے گئے، مالا کنٹھ لٹکائے ہوئے گئے، 8-10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے گئے، پیر کی ناخن انگلیوں میں بھی گویا انگوٹھیاں پہنے رکھتے گئے، اس کے علاوہ لال پیلے کپڑے پہنتے گئے، لٹھ بنا کر رکھتے گئے، بڑے بڑے بال ان کے ہوتے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ شانے سے زیادہ پیارے نبی کی جو سنت ہے اس سے زیادہ بال رکھنا یہ حرام ہے۔ ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا حرام ہے، ایک سے زائد نگ والی انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لال پیلے کپڑے پہننے کو اللہ کے پیارے نبی نے پسند نہیں فرمایا، جیسا کہ آج کل جعلی پیر ان چیزوں کو کر کے آنے والے جاہلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے عادات و اطوار ان کے ہیں اور ان کا پہناوا اڑاوا ہے، یا لوگوں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں اچھے نہیں ہیں، خواتین آتی ہیں ان سے بے پردگی کے ساتھ ان سے ملتے ہیں، یا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مرید کرتے ہیں، یا ان کے جسم چھو کر جسم پکڑ کر ان کو دم کرتے ہیں، دعا درود اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ یہ پیر اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے مرید ہوں۔ لیکن اگر یہ سارے معاملات بہتر ہیں کہ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، وقت مقررہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، پہناوا اڑاوے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ ان کے جو خواتین ان کے پاس آتی ہیں ان سے بھی بے پردگی سے نہیں ملتے، ان کا الگ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، مرید بھی کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتے بلکہ صرف الفاظ کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ آج کل بہت سے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کپڑا پکڑا دیتے ہیں، وہ گویا پردے کے اندر رہ کر وہ کپڑے کو اور دامن کو پکڑ لیتی ہیں اور اس سے مرید ہو جاتے ہیں۔ چلیں یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو صرف زبانی مرید کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، نہ یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، جسم پکڑ کے اس کو دم درود کیا جائے، یہ سب حرام ہے۔ تو اگر یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بصورت دیگر آپ کا اگر دل ان پہ نہیں بیٹھتا تو بالکل آپ ان سے مرید نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔